والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک کل بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھا ہو. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت، وسعت بھی اور توفیق بھی عطا فرمائی ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور میں اس میں اضافہ فرماؤں گا. اب یہ شکر کی قید کہیں پر نہیں ہے کہ اگر عبادت کرو تو شکر کرو، یا کوئی نعمت ملے تو شکر کرو، یا کسی ایسے معاملے میں کہ جو خوشی کا باعث بنے اس پر شکر کرو، بلکہ جس چیز کے ملنے پر یا جو بھی توفیق ملتی ہے وہ یا عبادت کرنے میں جو اللہ نے ہمیں ہمت توفیق عطا فرما دی ہے اس پر شکر کرنے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. اور بن سکتا کیا بلکہ یقیناً بنے گا کہ ایک مرتبہ شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ یقیناً فرماتا ہے. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہم پر رحمتیں کی ہیں، اگر ہم پوری زندگی مسجد میں دو زانوں ہو کر بیٹھیں، درمیان میں کسی طرح کا کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی اٹھ کے جانا، قضاء حاجت کچھ بھی نہ ہو، بچپن سے لے کر آخری سانس تک صرف اتنا کہتے رہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ جو مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس میں اتنا ہم پر کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا. روزے دار کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، حالانکہ جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہے لیکن مزید سجانا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس پہلے ہی جنت خوبصورت ہے لیکن ساتھ یہ فرما دینا کہ سجائی جاتی ہے، اور کب سے کب تک سجائی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اگلے رمضان کے لیے پھر جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے. اور اس کی سجاوٹ کیسی ہوگی پھر، اور پھر اس میں سجاوٹ کرنے والے، ڈیکوریشن کرنے والے اس کی وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. اور فرشتے کیسا سجاتے ہوں گے، اور سجوانے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ کس کے لیے؟ روزہ دار مومن کے لیے. کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنا فضل ہے یہ کہ روزہ دار مومن کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہر روز افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے
10 لاکھ گناہگار کے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے ہر افطار کے وقت۔ اور کرم بالائے کرم، جمعے کی تو برکتیں ہی الگ ہیں۔ جمعہ تو ہے ہی دنوں کا سردار، جمعہ المبارک تو اتنی برکتوں والا عام دنوں کے اندر وہی دن آتا ہے کہ اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور رمضان میں آ جائے تو اس کی برکتیں اور ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ المبارک میں ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ پر اللہ تعالی 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر پورے 24 گھنٹے کے سیکنڈ نکالیں تو کتنے سیکنڈ بنتے ہیں؟ ان سیکنڈ کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 10 لاکھ پر تو کتنے کروڑ لوگ ہوں گے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی جمعہ المبارک میں رمضان کے مہینے میں بخشش فرما دیتا ہے۔ زہ نصیب کاش کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی آج کے اس جمعہ المبارک کے اس وقت تک کی گھڑی میں ہمارا بھی نام لکھ دیا گیا ہو۔ اگر یا اللہ نہیں لکھا تو تیری بارگاہ میں استدعا ہے کہ یا اللہ تو اب اگلی جو گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں ہمارے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے، نوازے جا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمارے اعمال کیسے ہیں وہ ہم اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں۔ ہم پر ہماری مصیبتیں جو آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے۔ مصیبت آنا بھی یہ گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں نے پڑھی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے، محل تیار کرواتا ہے۔ مومن بندہ ہے، محل تیار کر اس کا ہے جنت کے اندر، لیکن وہ دنیا میں کچھ ایسے عمل کر لیتا ہے جس کے سبب وہ اس محل کے قابل نہیں رہتا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کے لیے ہے، بنا اس کے لیے ہے وہ محل، لیکن اعمال ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس محل کے قابل نہیں رہا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ڈالتا ہے۔ ان مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں کے سبب اس کے گناہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ پھر اس محل کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں؟ کتنی رحمتیں ہیں، جس طرف دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ اپنے مومن بندے سے کتنی محبت، بلا تفصیل روایتوں میں بھی موجود ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ بنایا اپنے مومن بندے کے لیے، یہ میرے فلاں بندے کے لیے محل ہے، لیکن دنیا میں شیطان کے وساوس میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نے غلط اعمال کیے، وہ اس محل کے قابل نہ رہا۔ اللہ نے پھر اس کو اس قابل بنانے کے لیے مصیبتیں اس پر ڈالی۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ اچھا، اس میں ایک خیال لازمی رکھنا ہے، کسی اور کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ مجھ سے کیسا ہے بندہ کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، دیکھو ہٹا کٹا بندہ گھوم رہا ہے، روزہ رکھ لیتا، اس سے اچھا تو میں ہی ہوں کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ نہ، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دوسرے بندے کو اپنے سے کامل سمجھو، تب آپ کامل مومن بنو گے۔ اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھو تو آپ کامل نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ سید التابعین، تابعین کے سردار۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔
یہ تابعین ہوتے ہیں. ان کا سردار سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس میں الگ اختلاف ہے کون سید التابعین ہے، مختلف نام ہے، لیکن ان کا نام بھی موجود ہے. اور اس میں بعض علماء نے تطبیق دی یہ ہے کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، تو بصرہ میں جتنے بھی تابعین تھے ان کے سردار یہ تھے. خیر بہرحال سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. ایک مرتبہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے، سامنے دیکھا ایک بلالی رنگ کا، کالے رنگ کا ایک شخص، حبشی شخص آ رہا ہے. اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، اور اس بلالی جو شخص ہے اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. اب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی، دل میں خیال آیا کہ دیکھو کیسا بندہ ہے، ایک عورت کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں یہ جو بوتل ہے یہ بھی شراب کی بوتل ہے، تو اس سے اچھا میں ہوں. دل میں یہ خیال آیا. یہ صرف خیال آنا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ دور سے جھیل کے اندر ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں 7 لوگ تھے. اچانک سے وہ کشتی ڈوب گئی. اب وہ جو حبشی شخص تھا بھاگا ہوا گیا، اس نے اندر ڈبکی لگائی اور 6 لوگوں کو زندہ بچا کے لے آیا. اب ذرا سنیے، اس حبشی غلام نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حسن بصری، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے افضل ہو، بہترین ہو؟ جاؤ ان 6 کو میں نے نکالا ہے، وہ جو ایک بچ گیا ہے جا کر تم زندہ نکال کے لے آؤ. یہ سننا تھا، حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو دلوں کے حال بھی جان رہا ہے. اور پھر وہ شخص دوبارہ کہنے لگا کہ حسن بصری، یہ جو عورت ہے تم جس کو غلط سمجھ رہے ہو، یہ میری ماں ہے، اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ اس کی دوائی ہے. تو ہم فوراً سے بدگمان ہو جاتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، اپنے قیاس، اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ فلاں اگر کسی بھی جگہ پر کھڑا ہو کر کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، بے خیالی میں اس کو پتہ نہیں کہاں پر کھڑا ہے، ہم دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. لہذا ہمیں اپنے سوچ کا، اپنے اندازوں کا، اپنے قیاس کا پیمانہ درست کرنا ہے. بہرکیف ہمیں دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے گریبان میں، صرف اپنے گریبان میں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، ہم اندازہ لگائیں، ہم سوچیں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، چاند رات سے 1 دن پہلے زلزلے کے جھٹکے ہوئے، کس قدر شدید جھٹکے تھے. یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں صحیح سلامت رکھا، اللہ کی رحمت ہوئی. جب جھٹکے آئے گھروں سے باہر نکل گئے، سب باہر نکل آئے، گلی محلے والے سارے جس کو پتہ لگا باہر نکل آئے. لیکن افسوس یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز میں پھر 1 سے 1.5 صف تھی. رات تو توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے کہتے ہمارے، یعنی یوں کہہ لیں لمحے میں سامنے موت آ گئی نا. لیکن صبح پھر ہماری آنکھ نہیں کھلی، ہم پھر فجر کے وقت نہیں پہنچ سکے، نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے. اللہ ہمیں رحمتیں، ہمیں نعمتیں دیتا رہے اور ہم رب کی بارگاہ میں آ کے چند منٹ کے لیے سجدہ ریز نہ ہو سکے. بات کیا ہے؟ ہمیں کسی اور کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. دوسرا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ ابھی جو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہم ایسا پکا عہد کر لیں، اتنا پکا عہد کر لیں کہ اس رمضان میں کم از کم، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی جگہ پر بھی پہنچے ہوئے ہوں، آپ ذرا دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا، اپنا کام چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کا کام بھی بخوبی انجام ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آگے جھک جائیں. پکا یہ عزم کر لیں کہ اس مہینے کے اندر کم از کم انشاءاللہ اس مہینے میں ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.
دوسری بات، یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے. قرآن کی محبت اگر اپنے بزرگوں کی سناؤ گے تو دل اش کر اٹھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے، قرآن سے کتنی محبت کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے سبحان اللہ کہیے. 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے رمضان کے اندر. 61 کیسے کرتے؟ ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے، ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے. یوں 30 دنوں کے اندر 60 اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر ختم کرتے. اور یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کعبے کے اندر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا موقع ملا تو آپ نے 2 رکعت نفل اس انداز میں پڑھی کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پہلی رکعت کے اندر 15 سپاروں کی تلاوت کی، دوسری رکعت کے اندر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کے دوسرے 15 سپاروں کی تلاوت کی. ہم ان بزرگوں کے پیچھے چلنے والے، ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرنے والے، جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے اتباع کرنے والے ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، وہ حنفی کہلاتے ہیں. ہم حنفی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس گھر کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے نا، ذرا توجہ رکھیے گا، اللہ کے ذکر کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجیے. اب ذرا سنیے، دل جھومے گا. جس گھر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس گھر کے اندر رہ کر آپ نے آخری وقت تک 30,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا. آپ ذرا سوچیں، 30,000، 300 نہیں یا 3,000 نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 30,000 قرآن پاک. روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کی تلاوت، اتنی قرآن کی تلاوت، اتنی قرآن کی تلاوت. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رمضان المبارک کے پہلے مہینے کے پہلے دن کے اندر ان کی ولادت کا مہینہ بھی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے، دل کے اندر خیال آیا، نفس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو، لیٹ جاؤ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تازہ دم ہوگی، عبادت کر لینا. آپ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، نفس کی کاٹ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ آپ وہیں پر کھڑے کھڑے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور کھڑے کھڑے پورا قرآن پاک ختم فرما دیا. اب بندہ سوچے کہ ان کا وقت کیسے، وقت میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں وقت کے اندر. یہ بھی اثار ہے، جو نوجوان ہیں، جن کے جو تازہ دم لوگ ہیں، اگر وہ بزرگوں کے ادب کے لیے اگر وہ ادباً اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کو ثواب بھی ملے گا اور ہمارے بزرگ یہاں پر نیچے بیٹھ سکیں گے آسانی کے ساتھ. اللہ پاک یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں بزرگوں کی، ذرا سا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے. یہ جو اوپر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حلال وسیع آسان طیب رزق عطا فرمائے. یہ جو یہاں بیٹھے ہیں سب کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. بزرگوں کا ادب کرنے کا فائدہ کتنا ہے؟ اتنا فائدہ ہے کہ اگر بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے، بزرگ کون سے؟ جن کی سفید بال آ گئے ہیں، ان کا ادب کرتے ہوئے ادباً ان سے آگے نہ چلیں، ان سے آگے نہ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی ان کا ادب کرنے میں کتنا فائدہ ہے. اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا ادب خیال رکھیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا توجہ، ہم جن بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا سیرت، ذرا سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس الماری کے اندر قرآن پاک رکھا ہوتا
اس الماری کے دروازے کی کنڈی پر جو تالا لگتا ہے اس تالے کی چابی کو بھی بغیر وضو نہیں چھوتے تھے. اللہ اکبر. انشاءاللہ ان کا نقش قدم ہمارے ہاتھ میں رہے گا, ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے گا, ان کے صدقے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے اعمال ایسے نہیں, ان کا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ کم از کم اتنی پکی نیت کر لیں کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک ختم ضرور کریں گے. اگر جن کو نہیں پڑھنا آتا, سچی بات ہے ابھی وقت ہے, سانسیں باقی ہیں, لمحات باقی ہیں, قبر میں نہیں پہنچے ہم. جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں. آپ آئیں, آپ بولیں کہ جس نے سیکھنا ہے آپ جہاں پر آ کر کہیں ہمیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا, آپ قرآن پاک سیکھ لیں گے. ہماری کیسی یوں کہنے کے بدبختی ہے کہ ہم رب کے بندے ہو کر رب کے کلام کو پڑھنا نہیں جانتے, ہمیں رب کا کلام نہیں پڑھنا آتا. تو کوشش کریں کہ جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. نیت کر لیں کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ میں قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. اگر اسی سیکھنے کے دوران اگر فوت ہو بھی گیا بندہ تو بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر یہی لکھا جائے کہ قرآن سیکھ رہا تھا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک سیکھیں گے. اب اگر جب تک نہیں سیکھ پایا یا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا, تب تک ایک کام یہ کریں کہ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ یا 5 نمازیں پڑھتے ہیں, 5 مرتبہ نماز کے بعد قرآن پاک اٹھا کر کھول کے دیکھ کے آنکھوں سے لگا لیں. بس صرف دیکھ کر آنکھوں سے لگا لیں, دیکھنا بھی اس کو عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنا بھی سکھا دے گا. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ ضرور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. جن کو پڑھنا آتا ہے وہ کم از کم اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیں, اور پورے سال اپنے روٹین کے اندر شامل رکھیں کہ روزانہ سپارہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو آدھا سپارہ, آدھا نہیں تو 1 پاؤ, اگر 1 پاؤ نہیں تو کم از کم 1 رکوع ہی پڑھ لیں روزانہ. اللہ اس کی برکتوں سے کتنی رحمتیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کی کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. کچھ مسائل پوچھے جا رہے ہوتے ہیں مجھ سے, اور کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جو ہمارے اندر رائج ہوئی بھی ہیں, بس وہ کچھ اسٹیٹس کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی کہیں سے اپنے اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں کسی کے اندازے نہیں چلتے, جو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے. ہم دوسرے معاملات دنیا کے بھی کسی چیز کے معاملے کے اندر اگر کوئی ہمیں کام کرنا پڑ جائے, ہمیں کوئی مٹیریل لینا پڑ جائے یا ہمیں کوئی کام کروانا پڑ جائے گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا یا کسی کا بھی, تو ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوکل کوئی گھر کے باہر کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہو تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہی ہے, اس کو نہیں کچھ آتا ہوگا, ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آئے تو جو بھی بندہ بولے اس کی بات سن لیتے ہیں. نہیں, اس کے بھی ایکسپرٹ کے پاس ہمیں جانا چاہیے, جو عالم ہو, عاشق رسول ہو, آپ سمجھتے ہو کہ مفتی ہو, تو اس کے پاس جا کے مسئلہ بیان کیا جائے, اس سے پوچھا جائے. تو کچھ غلط فہمیاں ایسی رائج ہو چکی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. توجہ کے ساتھ مسائل سنیے گا, یہ مسئلے ہماری اصلاح کے لیے ہیں. کچھ باتیں ادھر سے پتہ لگی, ادھر سے پتہ لگی, ادھر سے پتہ لگتی ہیں, تو وہ ہمارے ذہنوں کے اندر نقش ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں, توجہ کے ساتھ یہ سماعت کیجیے گا. 19 ایسی باتیں ہیں کہ جو غلط رائج ہو چکی ہیں. نمبر 1 غلط فہمی ہے. پہلی غلط فہمی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پہلی غلط فہمی, الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. درست مسئلہ کیا ہے, جان بوجھ کر کتنی ہی الٹی از خود یعنی خود بخود جو آ گئی, وہ الٹی کتنی ہی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خود
قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ سے منہ میں ڈال کر کیا کرنے کی کوشش کی اور کیا آئی اور وہ منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بعض دفعہ کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد عجیب کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد الٹی آ جاتی ہے, خود بخود آ جاتی ہے, چاہے کتنی زیادہ آئے, تھوڑی آئے بڑی آئے زیادہ ہو جتنی بھی ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری غلط فہمی, روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے, احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. درست مسئلہ بھی یہی ہے, حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری غلط فہمی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا, اسی بنا پر بار بار وہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے. درست مسئلہ کیا ہے, تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں منہ سے باہر مثلا ہتھیلی وغیرہ پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن ایسا عام طور پہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. لیکن اندر ہی اندر اگر کوئی ایسا تھوک بلغم آیا اگر نگل جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگلی غلط فہمی چوتھی, کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف یعنی انڈر شیو صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے, غلط سمجھتے ہیں اس کو بھی. درست مسئلہ کیا ہے, یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ کاجل کا حکم الگ ہے. کاجل ملتی نا, اس کا حکم الگ ہے, سرمے والا نہیں ہے, لہٰذا اس سے بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے. پانچویں غلط فہمی, رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں روزہ نہیں ہوگا. یہ بھی غلط فہمی ہے, بغیر کھائے پیے بھی روزہ ہو سکتا ہے. چھٹی غلط فہمی, رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالتے ہیں. غسل فرض ہو جائے رات میں تو اور آنکھ کھلے سحری کے بعد تو وہ کیونکہ غسل کے فرائض ہے تین, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی نہیں کریں گے, یہ افطار کے وقت کریں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے. تو ناک میں پانی اور کلی تو ہم وضو کے وقت بھی تو کرتے ہی ہیں, تو اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو غسل فرض ہوا اس میں اگر یہ فرض ادا کرنا پڑ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا یہ بھی غلط فہمی ہے کہ افطار کے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کلی کرنی ہے. ساتویں غلط فہمی, روزے کی حالت میں مسواک نہیں کی جا سکتی. یہ بھی غلط فہمی ہے. مسواک کی جا سکتی ہے, البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے. آٹھویں غلط فہمی, جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اذان ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے, روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ نماز کے لیے ہوتی ہے. اذان تو نماز کے لیے, روزہ بند ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے ہی بند ہو گیا اب چاہے اذان ہو نہ ہو تو آپ روزہ بند کر دیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آخری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک جو ہے نا کھاتے پیتے رہتے, آواز نہیں آ رہی تو بھی آواز نہیں آ رہی چلے کھاتے پیتے رہتے. اگر لائٹ نہ ہو تو پھر تو آواز ہی نہیں آئے گی, 8 بجے تک نہیں آئے گی, پھر کہ 8 بجے تک کھاتے پیتے رہیں گے. لہذا اذان کا تعلق نماز سے ہے, روزے سے نہیں ہے. نویں غلط فہمی, چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. چوٹ لگ گئی, خون نکل آیا یا خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوایا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. 10ویں غلط فہمی, روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں, وین میں بھی لگ سکتا ہے اور مسل میں بھی لگ سکتا ہے. اور اگر اشد ضرورت پڑ جائے, کسی کا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوگی کہ ڈرپ لگوائی جائے گی تو ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں, توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں. بعض پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں, تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگ سکتا ہے.
11ویں غلط فہمی، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عطر ہے یا کوئی خوشبو ہے، اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں، جیسے اگربتی جلائی جاتی ہے جس کا دھواں نکلتا ہے، کوئی ایسی خوشبو کہ جس کا دھواں نکلتا ہے، وہ بھی اگر جان بوجھ کر کھینچا اور وہ حلق سے نیچے اندر چلا گیا تب روزہ ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر نہیں، مثلا لگی ہوئی تھی، آپ بیٹھ گئے آگے اور وہاں پر خوشبو آ رہی ہے، ارادتاً نہیں، بلا ارادہ ویسے ہی چلی گئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی والا حکم وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، جو سڑک میں اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے سڑک پہ اور وہاں گاڑیوں کا دھواں ہے، جان بوجھ کر کھینچے گا، اندر لے کر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ویسے ہی اگر جگہ ہی ایسی ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، مجبوراً وہاں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، تو آپ وہ ویسے ہی اس کی خوشبو اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سفر کس وقت شروع کرنا ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے پہلے یعنی سحری کے اختتام سے پہلے اگر سفر